وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 135 حصہ اول، درس نمبر 414. آج کا موضوع کیا ہم حق کی گواہی دینے والے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. جو شخص دنیا میں عملوں کی جزا کا طالب ہو تو خدا کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اجر موجود ہے اور خدا سنتا دیکھتا ہے. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 135. لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، تم اس انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے اور شہداء للہ اور محض اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ. ولو علی انفسکم، اگرچہ یہ گواہی خود تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا تمہارے والدین کے یا رشتہ داروں کے. ان یکن غنیا، اگر جس کے خلاف گواہی ہو وہ مالدار ہے، او فقیرن یا محتاج ہے، فاللہ اولا بہما، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. فلا تتبع الہوا، تو تم خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو. ان تعدلوا، کہ تم عادل سے ہٹ جاؤ. وَإِن تَلْؤُوا، اور اگر تم گواہی دینے میں پیچدار بات کرو گے. او تعرضوا، یا حق سے پہلو تہی کرے ہوئے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ خبردار ہے. سامعین کرام، بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندگی اس کی ہو اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہ ہو. یہ ایک بنیادی بات ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں. تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ آپ زندگی احتیاط سے گزاریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اگرچہ اس میں آپ کا اپنا ہی نقصان کیوں نہ ہو. حتی الامکان، دیکھیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ تم تقویٰ کی روش اختیار کر لو، اور تقویٰ کرو یعنی تقویٰ اتنا اختیار کرو جتنا تم کر سکتے ہو، یعنی حتی المقدور اور حتی الوسع. اور دیکھیں ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں
کہ انسان کامیاب انسان وہ ہے جو زندگی اللہ کے لیے گزارتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کے اپنے زندگی کے تمام کام کرتا ہے، تمام فیصلے کرتا ہے ہر جگہ پہ۔ اور تو اس میں اب یہ ہے نا کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ انسان جو ہے وہ دنیا کا طلبگار ہے یا دنیاوی مفادات کے تابع ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اللہ کے وجود کو دیکھتے ہوئے، یعنی اس احساس کے تحت زندگی گزارے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یا کم از کم یہ کہ نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہ یہ اللہ کو دیکھتے ہوئے زندگی گزارے، یعنی اس کے وجود کا احساس کرتے ہوئے زندگی گزارے، یا کم از کم اسے یہ احساس ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس آیت جو ہم نے پڑھی ہے تو اس کے آخر میں یہی بات ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو تم کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو دیکھیں یہ زندگی، تو دیکھیں آج جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، یا انسان جب بھی تھا، یہ قدرت یعنی نفسانی طور پہ یہ لالچی ہے اور یہ مفاد پرست واقعہ ہوا ہے۔ اور زندگی چونکہ یعنی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں مختلف مواقع آتے ہیں، اور اس میں پھر یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ عدل سے کام نہ لے، انصاف سے کام نہ لے اور بے انصافی کر جائے۔ اور جو گزشتہ مضامین ابھی ہم نے پڑھے ہیں سامعین کرام سارے، وَإِن تَتَّقُوا، ابھی آیا تھا نا کہ تقوی کی بات ہو رہی تھی، یعنی جو اور اس میں آیت نمبر 131 میں بھی یہی مضمون ہے کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، میں نے تمہیں بھی تقوی کی نصیحت کی ہے، اور تم سے جو پہلے لوگ تھے انہیں بھی میں نے تقوی ہی کی بات کی تھی کہ تقوی سے کام لو۔ تو بہرحال تقوی جو ہے وہ تمام خوبیوں کی، نیکیوں کی جڑ ہے۔ تقوی کا احساس نہ ہو، یعنی انسان محتاط نہ ہو، تو پھر کام بگڑ جاتا ہے، انسان بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، انصاف سے کام نہیں لیتا، جبکہ یعنی جب انصاف کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ انصاف سے کام نہیں لیتا۔ آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ تم مضبوطی سے انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ، کونوا قوامین بالقسط، یعنی اچھی طرح انصاف پر قائم رہو۔ اب جہاں تک یہ معاملہ ہے انصاف کا، تو انصاف بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی طبیعت کے خلاف بھی کام کریں گے، یعنی ایک کام کو آپ نہیں چاہیں گے، لیکن انصاف یہی ہوگا کہ آپ وہ کام کر لیں۔ یہ میں نے یعنی یہ بات بہت مختصر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں نصیحت کر رہے ہیں نا، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، یعنی مضبوطی سے تم قائم ہو جاؤ انصاف پہ، انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دو۔ دیکھیں شہداء للہ ہے، اللہ کے لیے گواہی جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے گواہی، ایک تو گواہی کا ایک عام مروجہ معنی ہے، لیکن وہ ذرا محدود ہے، اور ایک گواہی وہ ہوتی ہے کہ یعنی تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر انسان وہ زندگی کے کام سر انجام دیتا ہے۔ اگر ایسا رویہ ہم اپنا لیں تو بات سدھر جاتی ہے، زندگی سدھر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روش رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو انصاف کرنے والے ہیں، جو مقسطین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ
پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور جو نیکوکار ہیں ظاہر ہے کہ جو تقوی والے لوگ ہیں وہ نیکوکار بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے دائرے میں ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بات میں آپ کو یعنی کہہ بھی رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے، دیکھیں احکامات تو اللہ تعالیٰ نے جا بجا مختلف انداز سے بیان کیے ہیں، لیکن اس کی بنیاد ایک بات ہے، تقوی۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تم سے پہلے جو بھی لوگ گزرے ہیں اہل کتاب، اور تمہیں بھی یہی نصیحت ہے کہ تم اللہ کا تقوی، تمہیں میں تاکید کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور متقی بننے کے سلسلے میں تھوڑا سا یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہر وہ انسان جو اپنے آپ سے بے خبر ہے، اپنے آپ سے غافل ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہا، یہ متقی نہیں بن سکتا۔ ہر وہ انسان جو اپنے مقصد پیدائش سے غافل ہے اور یہ اپنا مقصد پیدائش نہ جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے، یہ شخص بھی متقی نہیں بن سکتا۔ ہر وہ شخص جو اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی زندگی اللہ کے لیے خاص کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ شخص سے یعنی صفت تقوی کو پا نہیں سکتا۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر رہا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ ایک سفر کیوں کرتے ہیں دنیا میں؟ جو بھی سفر ہے، مثال کے طور پہ میں اپنے گھر پہ ہوں، بیٹھا ہوں، ایک گرمی پڑ رہی ہے اور 24 گھنٹے کا ایک سفر مجھے کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اب یہ ہے نا کہ پہلے میں اس سفر کی وجوہات معلوم کروں گا کہ جو مجھے اس سفر کا حکم دے رہا ہے وہ کون ہے، اور مجھے سفر کرنے کا کیوں کہہ رہا ہے، اس میں میرا کیا فائدہ ہے۔ تو جب تک آپ کو یہ ساری باتیں معلوم نہیں ہو جائیں گی، آپ اس سخت گرمی کے موسم میں سفر پہ آمادہ نہیں ہوں گے، آپ کہیں گے مجھے معاف کریں۔ اسی طرح ہم نے قرآن کو یہ سامنے ہاتھ جوڑے میں، بہت میں بڑی بات کہہ رہا ہوں صاحب کرام، دین اسلام کے سامنے، قرآن کے سامنے ہم نے ہاتھ جوڑے میں کہ ہمیں معاف کیجیے، ہم نہیں کر سکتے قرآن پر عمل اور مکمل دین اسلام، یہ ہم نہیں کر سکتے، ہم نے ہاتھ جوڑے میں۔ آپ دیکھ لیں نا، ہم میں سے ہر شخص ریزرو ہے، یعنی اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنے میں ریزرویشنز ہیں اس کی، کہ بھئی یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا۔ ابھی آگے مضمون آنے والا ہے، لیکن ریزرویشنز ہیں ہماری، یہ نہیں کروں گا، اچھا کلمہ پڑھ لوں گا اور اللہ کو منزل بنا لوں گا، مجھے پتہ لگ گیا کہ میں کون ہوں، اور چلے میں اللہ کو منزل بنا لیتا ہوں، لیکن جو میری ظاہری پوزیشن ہے، جو میں نے کافروں کی طرز پہ اور کافروں کی نقل کر رہا ہوں کہ میری نہ مونچھ ہے نہ داڑھی ہے، تو یہ میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ حیثیت میں برقرار رکھوں گا۔ اچھا، بیوی جو ہے اس کے ساتھ میرے ایک خاص اخلاق ہیں، میرا ایک خاص برتاؤ ہے، اس رویے میں تبدیلی نہیں لا سکتا۔ اچھا، یہ میرا کاروبار ہے، اس میں کبھی کبھی مجھے دھوکہ دہی یا جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو وہ تو میں کروں گا۔ اچھا، یہ صبح کی نماز جو ہے یہ مجھے بہت مشکل ہے، صبح کے وقت کی نماز مجھے بہت مشکل ہے، باقی نمازیں میں پڑھ لوں۔ رمضان کے روزے ہیں مثال کے طور پہ، اور سخت گرمی میں آ رہے ہیں، میں تو 15 دن کے روزے رکھ لوں گا، بہت سخت گرمی ہے، ایک دن رکھوں گا، ایک دن نہیں رکھوں گا۔ یہ اسی طریقے سے سامعین اکرام ہمارا یہ معاملہ ہے، پک اینڈ چوز، ہم نے اپنا ایک پک اینڈ چوز بنایا، یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گی، یہ نہیں کروں گی۔ خاتون خانہ کہیں گی میں تو تہجد کی نماز بھی پڑھ لوں گی، لیکن شوہر کے ساتھ جو میرا سلوک ہے، جو اخلاق ہیں میرے، وہ میں بدل نہیں سکتی۔
کبھی کبھی میں اس کو کھری کھری سناؤں گی، اور کبھی کبھی بنا کسی وجہ سے کہ میں اسے ناراض ہو جاؤں، تاکہ میری ایک اہمیت رہے، جو مقصد ہے، اور میرا ایک روب داب رہے۔ گھر سے باہر نکلوں گی تو گھر میں دوپٹہ اوڑھوں گی، باہر جو ہے میں سر پہ دوپٹہ نہیں لے سکتی، مثال کے طور پہ عرض کروں۔ یہ انفرادی طور پہ دیکھیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہمیں ایسے بگڑے ہوئے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں الف سے لے کر یہ تک سارا معاشرے میں بگاڑ ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یہ جو چیز ہے نا، یہ ہمارے اپنے نقصان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اسلام تو ہے نام اس کا کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، زندگی اللہ کے لیے گزاریں، اور یہ اعلان برسر عام کر دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے، جو مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے، وہ تو بہت ہی گمبھیر ہے، بہت ہی تاریکیاں ہیں۔ ہم لوگ تاریکیوں کے باسی ہیں اور تاریکی میں رہنا چاہتے ہیں۔ آج کوئی بھی اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی اصلاح نہیں کرنا چاہتا اپنی۔ تو بہرحال یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے، ہمارے ارادے کیا ہیں۔ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے سوائے دنیا کے، دنیا میں زندگی گزارنے کے ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں ہے۔ آخرت ہماری منزل نہیں ہے، نہ اس کو ہم نے اپنی منزل بنائے، نہ وہ ہماری ترجیح ہے۔ ہماری ترجیح دنیا دنیا دنیا، ہم اپنے آپ کو دنیا تک محدود رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی۔ تو یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی طرف سے۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں اب آپ کو کون بتائے گا؟ جب آپ اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو یا آپ کان نہیں دھریں گے بات پہ، تو پھر تو بات بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک انجام ہوگا اور تمہیں اچھے یا برے انجام سے ضرور دوچار ہونا ہوگا۔ تو وہاں کے اس وقت جو قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی یہ لوگ جو تھے مقامی طور پہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے، اور قرآن میں تو مختلف جگہ یہ سوال و جواب آیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس میں سے، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حق ہے جو آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ ہاں، میرے رب کی قسم یہ حق ہے، اور تم بچ نہیں سکتے، جزائے اعمال سے تم بچ نہیں سکتے۔ ای وربی انہ لحق، ہاں، اور میرے رب کی قسم یہ حق ہے۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور یہ جو مضمون آ رہا ہے، یہ ساری آیت اگر آپ نے پڑھی ہے، آیت نمبر 135، تو اس میں کیا مضمون ہے؟ میں دوبارہ آپ کو ایک نظر یہ آیت سنا دیتا ہوں۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگو، تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ گواہی خود تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا تمہارے والدین یا رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا، اگر یہ غنی مالدار ہیں یا فقیر ہے، فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، تو اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ تم انصاف سے کام نہ لو، عدل سے ہٹ جاؤ۔ تو بہرحال دیکھیں، میں آپ کو انصاف
انصاف سے کام لینا چاہیے ہر وقت، اور یہ ایک ایسا وسیع مضمون ہے سامنے کا کہ انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، کونوا قوامین بالقسط، جو اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے۔ دیکھیں مومن جو ہے، مومن کا اپنا کردار جو ہے یہ گواہی دینے والا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قرآن میں ہے نا کہ تم ایسے بن جاؤ، یعنی لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن جاؤ، شہداء للہ۔ وہ بھی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی شہداء للہ کا لفظ ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تم لوگوں کے سامنے ایک نمونہ بن جاؤ۔ تو بہرحال ہماری تو حالت ذرا مختلف ہے اور بگڑی بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مومن اگر حق پہ گواہی دینے والا نہیں ہے تو پھر یہ مومن نہیں ہے۔ اور انصاف کا جہاں تک تعلق ہے، قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ انصاف جو ہے آپ اپنے آپ سے شروع کریں گے، اپنے ساتھ انصاف کریں گے۔ یہ مضمون بھی خاصا طویل ہے، لیکن میں آپ کو چیدہ کہ آپ کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ انسان جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی پوزیشن کا خیال رکھتا ہے۔ ہماری پوزیشن، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ تم خود اپنا ایک رکھاؤ رکھو، ایک پوزیشن رکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ تمہارے لیے اے مسلمانوں رسول کی زندگی میں ایک نمونہ ہے، ان کے نمونے کو اپنا لو۔ فاتبعونی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی پوزیشن کو، خواتین جو ہے اپنی پوزیشن، اب دیکھیں خواتین کی جو ہے عام طور پہ آپ دیکھیں گھر میں ہوں گی تو کپڑوں کی کوئی پرواہ نہیں کریں گی کہ کون سے کپڑے انہوں نے پہنے ہیں۔ شوہر کے سامنے بننے سنورنے کا رواج ہی نہیں ہے، جبکہ بننا سنورنا تو صرف شوہر کے سامنے جائز ہے خاتون کا، لیکن جب باہر جانے لگیں گی تو میرے تو کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، میرے پاس تو کپڑے نہیں ہیں باہر جانے کے لیے، اور میں تو ابھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے مجھے تیار ہونے کے لیے، باہر جانے کے لیے نا۔ تو آپ دیکھ لیں فنکشنز پہ جب ہم خواتین تیار ہوتی ہیں تو عموماً جو ہے لیٹ ہو جاتی ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے کیوں؟ اب میں کیوں کا جواب کیا دوں؟ پھر تو خواتین ناراض ہو جائیں گی۔ بھئی آپ ایک تقریب میں جا رہی ہیں تو کیوں اتنی تیاری کر رہی ہیں، کس کے لیے کر رہی ہیں؟ دیکھیں ہماری تمام زندگی تو ریاکاری پر مشتمل ہے، ریاکاری کہ دوسروں کے دکھاوے کے لیے ہم جینا چاہتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے، اور یہ سارا ہم نے اپنا، جو مرد ہوں یا خواتین ہوں، تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جہاں میں گواہی اللہ کے لیے دینی ہے، اور اللہ کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ مومن اللہ کے لیے گواہی دینے والا بن جائے۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہارے اپنے اوپر۔ اب ظاہر ہے کہ آپ اپنا رکھاؤ جو ہے وہ محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو، شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو، شریعت کے لباس آپ کا، رکھاؤ آپ کا شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ تو بہرحال اچھا، اب اس میں جو آیت ہے اس میں تو یعنی یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے والدین، آپ خود غلطی کریں اور پھر شہادت کی ضرورت ہو تو آپ جھوٹ سے کام نہ لیں، آپ سچ بول دیں کہ ہاں یہ کام میں نے کیا ہے، آپ خود گواہی دیں، اپنے اوپر گواہی دیں۔ اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں تو ہماری ساری تاریخ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے واقعات سے، مختلف واقعات سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ جو ہے ایک یہودی نے چوری کر لی، تو حضرت علی نے اس پہ دعویٰ کر دیا عدالت میں۔ حضرت علی اس وقت جو تھے وہ خلیفۃ المسلمین تھے،
خلیفۃ المسلمین تھے تو انہوں نے جو قاضی انہوں نے مقرر کیا تھا ان کی عدالت میں، اب ظاہر ہے کہ وہ تو خلیفہ تھے اور وہ لے بھی سکتے تھے ویسے جو بھی تھا، لیکن نہیں، انہوں نے قانونی راستہ اپنایا اور قاضی صاحب کی عدالت میں لے گئے وہ معاملہ۔ قاضی صاحب نے کہا، بلایا دونوں کو، یہودی کو بھی بلایا، حضرت علی بھی حاضر ہو گئے۔ تو قاضی صاحب نے پوچھا حضرت علی سے کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ذرا اس نے چرائی ہے، تو آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا ہے، لے آئیں گواہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک میرا بیٹا ہے حسن اور ایک میرا غلام ہے۔ قاضی صاحب نے کہا ان دونوں کی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں ہے، بیٹے کی باپ کے اور غلام کی آقا کے، اور ڈگری جو تھی وہ یہودی کے حق میں دے دی۔ اب ظاہر ہے قاضی صاحب نے تو قانون کے مطابق فیصلہ کرنا تھا، تو جو دو گواہیاں تھیں وہ تو گھر کی تھی، وہ رد ہو گئیں، تو ڈگری جو تھی وہ یہودی کو۔ تو یہ ایک مثال تھی، مثال کے طور پر نفس کرو حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ وہ ایک وہ تھا، وہ خلیفۃ المسلمین تھے حضرت عمر، ایک عیسائی سردار جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا سرحدات پہ اور حج کے لیے آیا ہوا تھا۔ دوران حج اس کے کپڑوں پہ کسی دیہاتی کا، کسی بدو کا پیر پڑ گیا، تو وہ تھوڑا سا کھنچ گیا، اس نے غصے سے دیکھا اور اس کو ایک تھپڑ جڑ دیا اس سردار نے اس بدو کو۔ بدو نے حضرت عمر کی مقدمہ دائر کر دیا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، مجھے قصاص چاہیے۔ تو بلوایا گیا اس کو اور سامنے کھڑا کیا اور پوچھ گچھ ہوئی، اس نے کہا ہاں جی میں نے مارا ہے اسے۔ تو بدو سے کہا کہ تم اس کا قصاص لے لے۔ تو وہ تو سردار تھا، اپنی جانب میں تھا سردار، لیکن اپنے آپ کو تو کچھ سمجھتا تھا۔ پھر وہ جب اس سے قصاص لے لیا گیا تو وہ مرتد ہو گیا اور بھاگ گیا۔ حضرت عمر نے کہا جاؤ تمہاری ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنے اوپر گواہی، بہرحال یہ مضمون تھوڑا سا وہ ہے، مزید ہے، انشاءاللہ تھوڑی سی اور بھی بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وَإِن تَلْؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما
فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو خدا ان کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم پیشدار شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔